بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاکی، ایپیسوڈ نمبر 7۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت 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 زیادہ عید مبارک، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی آج عید ہے، یعنی 7 کو پاکستان میں بھی عید ہے، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ عید مبارک۔ کیسی گزرے گی آپ کی عید بتائیے گا ضرور۔ امید کرتی ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ عید آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے اور ہر کسی کے اوپر اپنی کرم فرمائے، اب اللہ پاک کا خاص کرم ہو اور اللہ پاک سب کو دکھوں سے محفوظ رکھیں، اور جن کے پیارے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیاں، ہماری نیتیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور اور کس کو عیدی ملی ہے، کس کو گوشت ملا ہے یہاں پہ گوشت کا تو ایسا کوئی رواج نہیں ہے، لیکن عیدی والا رواج تو میں نے پورا کر لیا تھا۔ باقی آپ بتائیے گا ضرور کہ کیا سین ہے آپ لوگوں کا اس دفعہ عید کا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے قسط کی طرف۔ ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاکی، ایپیسوڈ نمبر 7۔ اور اس دفعہ میں نے عید اسپیشل ناول آپ لوگوں کے لیے ریڈ نہیں کیا، بیکاز ناول چل رہا تھا کنٹینیو، تو مجھے پھر ایسے مناسب نہیں لگا کہ میں آپ لوگوں کو اس ناول کے لیے ویٹ کروا کے کوئی اور ناول دوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بالکل اچھا نہیں لگتا یہ چیز، پھر تسی میرے نال لڑنا سی کہ ریج نے چھٹی مار لیتی، حالانکہ ریج چھٹی نہیں مارتی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ لوگ انجوائے کریں اپنے ناول ایک دشمن جان سے پیارا، ریٹن بائی ارید شاکی، ایپیسوڈ نمبر 7۔ لیٹس سٹارٹ۔ زوراک دروازے پر ساکت کھڑا تھا، جیسے کسی نے وقت روک دیا ہو۔ عزت کی میٹھی نرمی سے بھی زیادہ ہلکی گنگناہٹ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ بے خبری میں ہونٹوں پر مدھم سا ترنم لیے کچن سے نکلتی باہر کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا دھیان کسی اور ہی خیال میں تھا، آواز میں بے ساختگی تھی، جیسے وہ خود سے بات کر رہی ہو۔ جیسے اس کی نظریں دروازے پر پڑی جہاں زوراک کھڑا تھا، اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ قدم وہیں جم گئے اور آنکھیں خوف، حیرت اور کچھ نہ سمجھ آنے والے احساسات سے بھر گئی۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکی، اس کی گنگناہٹ یکدم تھم گئی اور چہرے کا رنگ ہلکا پڑ گیا۔ دوسری طرف زوراک، جو عام طور پر ہر وقت مضبوط اور سنگ دل نظر آتا تھا، اس لمحے مکمل طور پر خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کوئی نایاب چیز دیکھ رہا ہو۔ وہ کچھ بولا نہیں، صرف دیکھتا رہا۔ آواز کا وہ سحر اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اتنے پھر میں نے کہا گانا چاہتا ہوں تو پھر چلو تو ساخت بھی ہوندا۔ عزت کی نظریں ایک لمحے کو اس سے ملی، پھر فوراً جھک گئی۔ گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ سر، آپ یہاں؟ اس کی آواز کپ کپ آ گئی تھی، آنکھوں میں خوف سا اتر آیا۔ زوراک کا دروازے پر اچانک موجود ہونا اس کے لیے حیرت سے کم نہیں تھا۔ زوراک کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی، مگر اس کے عجیب سے رد عمل پر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ہاں تو کیا اب میں اپنے گھر نہ ہوں؟ وہ سختی سے بولا، محض اس لیے کہ یہاں ایک لڑکی ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ عزت کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا۔ نہیں سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… الفاظ لڑکھڑا گئے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اپنی بات کیسے واضح کرے۔ نظریں اس کے چہرے سے ہٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اسے حیرت ضرور ہوئی تھی۔ زوراک دن کے وقت گھر نہیں آتا تھا۔ اس کی مصروفیات، اس کا روب، سب اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ دن دہاڑے کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ پھر آج تو ویسے بھی سب لوگ فارم ہاؤس کیے ہوئے تھے۔ کسی بڑے ٹینڈر کی منظوری کی خوشی میں وہاں شاندار پارٹی تھی، جس میں گھر کے 4-5 ملازمین کے ساتھ اس کے والد رحمان بیگ بھی گئے تھے۔ گھر بالکل خالی تھا، سوائے ان دونوں کے گھر پر کوئی نہیں تھا، اور وہ جانتی تھی کہ زوراک کے سامنے اکیلے ہونا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ وہ ابھی تک اپنی پہلی ملاقات نہیں بھولی تھی، جب زوراک نے بغیر سوچے سمجھے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔
وہ لمحہ آج بھی اس کی سانسیں بند کر دیتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اس سے بچتی تھی۔ مگر آج قسمت نے پھر آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ گھبرا گئی۔ میں نے کھانا بنا لیا، میں جا رہی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ کھانا لے کر میرے کمرے میں آؤ، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ زوراق کا لہجہ حکم دینے والا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ عزت وہیں کھڑی رہ گئی، کچھ لمحے سے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں جانا اسے درست نہیں لگا۔ وہ کمرہ جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، جہاں قدم رکھنا بھی منع تھا، وہاں وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اسے ڈر لگ رہا تھا، اگر وہ پھر سے کچھ کر بیٹھا تو؟ آج تو بچانے والا بھی اسے کوئی نہیں تھا۔ گھر میں صرف وہ دونوں تھے، سب لوگ فارم ہاؤس کیے ہوئے تھے، اس کے بابا بھی ساتھ تھے۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ کھانا دینا ضروری تھا۔ شاید اس دن وہ نشے میں تھا، آج تو ہوش میں ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا، لیکن دل اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ جینے کتنی بھی تو ماڑی سی نا۔ عزت، تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتی ہوئی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ کیا عجیب باتیں سوچتی رہتی ہے تو ہر وقت الٹا سیدھا چلتا رہتا ہے تیرے دماغ میں۔ میں بھی نا ایک نمبر کی بے وقوف۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ جیسا بھی ہے میرا باس ہے، اس کے سامنے اپنی مرضی تھوڑی چلا سکتی ہوں۔ وہ جو چاہے گا وہی کرنا ہے مجھے، اور ویسے بھی میری جاب کا ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو پھر سے سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ کچن سے کھانے کی ٹرے اٹھا کر نکلی تھی۔ قدم آہستہ تھے، دل اور دماغ الجھے ہوئے تھے۔ اس دن وہ نشے میں تھے، اسی لیے تو انہوں نے میرا گلا گھونٹا۔ نشے میں کہاں انسان کو کسی چیز کا ہوش ہوتا ہے، وہ آہستہ آواز میں خود سے کہہ رہی تھی، جیسے یادوں کی گرہ کھول رہی ہو۔ اور بابا بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا، وہ اس دن والی حرکت پر شرمندہ ہے، اسی لیے تو مجھے یہ نوکری دی ہے۔ کھانے کی ٹرے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ چلتی جا رہی تھی، مگر الفاظ اس کے لبوں سے بے اختیار بہتے جا رہے تھے۔ وہ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے حال سے گزرتے ہوئے رک گئی۔ دل ایک لمحے کو کانپ سا گیا۔ چہرہ سپاٹ رکھنے کی کوشش کی، مگر اندر جو کچھ چل رہا تھا وہ لبوں سے نکلنے سے باز نہیں آیا۔ مگر پھر بھی تھوڑی احتیاط کرنی تو بنتی ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، جیسے دل کو سمجھا رہی ہو۔ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈر شاید اب بھی باقی ہے۔ خیر، اب وہ نشے میں تھوڑی ہے، اس وقت وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہے۔ ویسے بھی میرا کام صرف کھانا دینا ہے، بس۔ آواز میں ایک بیزاری سی تھی، جیسے خود سے زبردستی کر رہی ہو۔ پھر اچانک وہ رکی، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک تو سمجھ نہیں آتی، آج دن دہاڑے یہ جن خود کہاں کیوں ٹپک پڑا۔ چپ کر عزت، جو بھی ہے گھر تو اسی کا ہے، وہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ جین واقع پتہ نہیں کیوں ٹپک پیا۔ جب چاہے منہ اٹھا کر آ سکتا ہے، دل چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا خوف، اپنا غصہ اندر ہی اندر دبا لیا۔ گہری سانس لی اور دھیرے سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دروازہ کھولا۔ عزت، بس کھانا رکھ اور نکل جا یہاں سے۔ اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ کمرہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بے شک وہ ہوش میں، مگر میں اس گھر میں اس کے ساتھ بالکل اکیلی ہوں۔ آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی، مگر چہرے پر ضبط کی چادر رکھی ہوئی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ مجھے مارنے کی کوشش کی تو بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ کمرے میں قدم رکھا تو نظر گھوم گئی، سامنے کوئی نہیں تھا۔ دل نے ایک لمحے کو سکون کا سانس لیا اور موقع کو غنیمت جان کر وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھی۔ شیشے کی میز پر وہ جلدی جلدی کھانا لگانے لگی۔ سر، میں نے کھانا لگا دیا۔ اس نے واش روم کے دروازے کی طرف نظر دوڑائی اور جلدی سے آواز لگائی۔ پھر فوراً واپس پلٹنے لگی، جیسے بھاگنے والی ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ وہاں کھڑا تھا۔ جینا آ گیا۔ زوراق زادران، 6 فٹ سے نکلتا ہوا گھمبیر وجود۔ اس کے چٹانی سینے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح جھلک رہے تھے۔ ٹاول یا شرٹ نہیں تھی، صرف ٹراؤزر تھا، جو اس کی کمر کے گرد سختی سے بندھا ہوا تھا۔ بازوؤں کی ابھری ہوئی مچھلیاں، سینے کی سختی اور اس کے گیلے بال۔ وہ منظر کسی یونانی دیوتا کی طرح کا تھا، خوبصورت مگر بے رحم اور ناقابل تسخیر مرد۔
عزت کی نگاہیں بے اختیار اوپر اٹھی اور اگلے لمحے تیری سے جھک گئے۔ دل نے دھڑکنا بھولنا چاہا، سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ وہ پلٹنے کو بھی مگر ایک گرجدار آواز نے قدم جکڑ لیا۔ رکو! وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی پشت پر زوراک کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ اس کے اندر تک جھانک رہا۔ میرے کپڑے نکالو! آواز میں کوئی نرمی، کوئی سوال نہیں تھا، بس حکم، خاموش، بے رنگ، لیکن دل دہلا دینے والا۔ عزت کی انگلیوں میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ کیا وہ پلٹے؟ کیا وہ اس کی طرف دیکھے؟ یا بس آنکھیں بند کر کے کسی طرح کپڑے اٹھا کر دے دے اور نکل جائے؟ عزت کا دل جیسے پسلیوں سے ٹکرا کر گر رہا تھا۔ گھر دی کوک کا تیری کیئر ٹیکر نہیں ہے۔ سنائی نہیں دیا تمہیں میں نے کیا کہا؟ میرے کپڑے نکالو! زوراک کی گونجتی ہوئی آواز ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی، نگاہیں زمین سے چپکی ہوئی، قدم جیسے بوچھل ہو چکے تھے۔ وہ الماری کی طرف بڑھی، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ ایک لمحے کو لگا جیسے لاک بھی کھولنے میں ہاتھ نہ چلے۔ دل میں بے اختیار خیال آیا، کیا یہ سزا ہے یا محض امتحان؟ کپڑوں کی تہوں میں سے اس نے نیلا ٹی شرٹ اور سفید تولیہ نکالا۔ اس کی انگلیاں کپڑوں کے نرم کپڑے پر پھسلیں تو اس نے خود کو اور زیادہ چھوٹا، کمزور محسوس کیا۔ جلدی کرو! زوراک کی آواز نے جیسے بجلی دوڑا دی ہو۔ عزت نے کپڑے مڑ کر پیچھے کی طرف بڑھائے، نگاہیں اب بھی نیچی، لیکن آواز میں گھبراہٹ صاف تھی۔ یہ رہے سر! مگر جیسے اس نے پلٹ کر کپڑے دینے چاہے، وہ اتنا قریب کھڑا تھا کہ سانس رک گئی۔ اس کے چہرے سے گرتا پانی عزت کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ گرمی یا سردی وہ سمجھ نہیں سکی۔ زوراک کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھی، خاموش، گہری، کسی قید کی طرح۔ چہرہ اوپر کرو! عزت کی پلکیں تیزی سے جھپکی۔ نہیں، میں بس کپڑے… میں نے کہا چہرہ اوپر کرو! اس بار آواز میں زہر نہیں تھا، مگر ایسا حکم تھا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ عزت نے آہستہ آہستہ نظریں اوپر اٹھائیں، اور سامنے وہی چٹانی وجود، وہی نم بال اور وہی آنکھیں جو کچھ بھی کہے بغیر اسے کمزور کر رہی تھی۔ اب جاؤ! وہ پلٹا، کپڑے اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف ڈالے۔ عزت جیسے ہوا میں قید سانس کو چھوڑتی ہوئی پلٹی اور وہاں سے تقریباً دوڑتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی، لیکن عزت کا دل اب بھی زوراک کی نگاہوں کے حصار میں تھا۔ اچانک جن جے آ کے نازل ہوئی پھر ادھر دیا حرکتاں تے پھر بیچاری بچی نے تو ڈرنا ہی ہے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سا بند ہوا۔ عزت نے گہری سانس لی اور باہر قدم بڑھایا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی مایوسی اور زیادہ تھوڑی سی عزم چھلک رہے تھے۔ میں نے غلط کیا کہ کمرے میں گئی، یہ کام میرے حصے کا نہیں تھا، وہ اپنے آپ سے بولی۔ آواز میں نرم ملامت تھی، لیکن عزم بھی تھا۔ وہ خود کو تھامتے ہوئے آگے بڑھی، ہاتھ ہلکے سے چہرے پر پھیرا۔ یہاں میں صرف شیف ہوں، کھانا بنانا، کھانا دینا، بس یہی میرا کام ہے۔ ان سب ذاتی کاموں کے لیے میں نے کیوں منع نہیں کیا؟ آنکھیں تھوڑی سی سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے روکنا چاہیے تھا، اپنے لیے حدیں بنانی چاہیے تھی۔ وہ رک کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، باہر کی روشنی میں کچھ امید جھلک رہی تھی۔ اگر اگلی بار وہ کوئی بھی پرسنل کام مجھ سے کروانے کی کوشش کرے گا تو میں صاف کہہ دوں گی، نہیں۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ میری اپنی عزت ہے، میری اپنی حدود ہے، میں اپنی جگہ اور اپنی قدر جانتی ہوں۔ آہستہ سے اس نے سر اٹھایا اور خود کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہی میرا فیصلہ ہے، اب آگے محتاط رہنا ہوگا۔ عجیب آدمی ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ تے ہوٹ کی گل ایدا دے جن کو بندہ بچ کے رہے۔ کمرے میں ایک خفیف سی روشنی تھی، جیسے کسی راز کو چھپانے کی ناکام کوشش۔ قالین پر اس کے قدموں کی چاپ بار بار گونج رہی تھی۔ وہ ننگے پیر تھا، مگر تکلیف فرش سے نہیں، ذہن سے تھی، جو ایک شور جو تھم نہیں رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس کے اندر سے ایک بھاری خالی سا سوال ابھرا۔ دیوار کی جانب چلتے ہوئے وہ رک گیا۔ پاس ہی میز پر وہی ٹرے رکھی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے آ کر رکھی تھی۔ وہ جو فقط ایک نوکرانی ہے جس کا کوئی چہرہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا،
جس کی آواز ایک لمحے کے لیے اس کی سماعت پر ٹھہر گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں کیوں بلایا؟ کیوں اسے کپڑے نکالنے کو کہا، جانتے ہوئے کہ یہ اس کا کام نہیں تھا؟ وہ پیچھے ہٹا جیسے کسی اندیکھی لکیر کو پار کر گیا۔ یہ تو وہ وجود ہے جس سے میں ہمیشہ نفرت کرتا رہا ہوں۔ عورت کا وجود میرے دائرے میں۔ اس کے چہرے پر ایک کچی سی شرمندگی اتر آئی، لیکن وہ ضبط کا خول چڑھائے کھڑا رہا۔ میں تو ان مردوں میں سے تھا جو عورت کے قدموں کی آہٹ سے بھی چوکنا ہو جاتے تھے۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ خلل کیسے؟ اس کی نظریں ٹرے پر جم گئیں۔ اس نے کھڑکی کھولی، ٹھنڈی ہوا اندر آئی، مگر اندر کی گرمی کو کم نہیں کر سکی۔ پھر جلدی سے صوفے پر آ کر بیٹھا، فائلز اور لیپ ٹاپ اوپن کرنے لگا۔ میں سوراخ زادران ہوں، مجھے عورت سے نفرت ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس کا آنا برا کیوں نہیں لگا؟ یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے میز پر پڑی فائل کو زور سے بند کیا۔ مجھے کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں عورت کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر خود سے بڑبڑایا، میں نے اسے اپنے کمرے میں کیوں بلایا؟ کیوں کہا کہ میرے کپڑے نکالے؟ یہ کام تو اس کا تھا ہی نہیں، پھر کیوں؟ وہ الجھن میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میں عورتوں سے نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ لڑکی آخر کیوں میری ضبط کی دیواروں پر دستک دے رہی ہے؟ کیوں؟ سینو آپ نہیں پتہ، تینوں پتہ لگ گئے تھے، دسیوں ضرور۔ وہ غصے سے سیڑھیاں اترتا آیا تھا، قدم جیسے فرش پر نہیں انا پر پڑ رہے تھے۔ اس کا ارادہ صاف تھا، اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رہنے دینا۔ نہ کوئی جواز، نہ کوئی رعایت، اسے جانا ہوگا فوراً۔ وہ بڑبڑایا۔ اس کے لہجے میں وہی سختی تھی جو برسوں سے اس کے گرد دیوار بنائے کھڑی تھی۔ اس گھر میں ہمیشہ میل سرونٹس نے کام کیا اور آئندہ بھی وہی کریں گے۔ مجھے کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ نیچے آیا، اس نے اسے دیکھا۔ عزت وہی پرانی سی چادر کو کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ رہی تھی۔ قدم ہلکے، چہرہ سپاٹ، جیسے کچھ بھی سمجھ نہ پا رہی ہو۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کی آواز گونجی، کڑکدار، اونچی۔ عزت کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ وہ پلٹی، نظریں جھکائی، مگر زبان بند رہی۔ اس کے لیے صرف آواز نہیں تھی، یہ ایک حکم تھا جس کے آگے وہ لاچار تھی، کیونکہ وہ اپنی اوقات جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں صرف ایک ملازم ہے، اور یہ نوکری اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی۔ سر، میں اپنا سارا کام ختم کر چکی ہوں، رات کا کھانا بھی بنا دیا، اب میں جا رہی ہوں کیونکہ مزید میرا کوئی کام نہیں بچا۔ وہ نارمل لہجے میں بولی، چہرہ سپاٹ، آواز میں نہ جھجک تھی نہ نرمی، بس ایک ملازمہ کسی ترتیب میں کہا اور رخ دروازے کی طرف موڑ لیا۔ لیکن وہ جو ابھی سیڑھیوں سے نیچے اترا تھا، قدم بڑھاتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں اس کے قریب آ گیا۔ کیا میں نے کہا تھا کہ تمہارا کام ختم ہو گیا؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کٹیلا تھا۔ عزت کی پلکیں ساکت ہو گئی، اس کی نگاہیں وہیں زمین میں گڑ گئیں، مگر دل بے چین دھڑکنے لگا۔ اور ویسے بھی یہ جو کھانا تم نے بنایا مجھے پسند نہیں آیا۔ نہیں پسند آیا تو قسمان کھاؤ جا کے۔ میرے لیے کچھ اور بنانا ہوگا، چائنیز ڈشز بناؤ، اور اچھے سے، جیسے یہ بنایا ویسا نہیں چلے گا۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا، جیسے ہر جملے سے اسے نیچا دکھانا چاہتا ہو۔ اور ہاں، اگر لوگ تمہاری تعریفوں کے پل باندھ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہت اچھی شیف ہو گئی ہو۔ یہ سب تمہیں یہاں مہیا کی گئی سہولیات کی وجہ سے۔ ماسٹر شیف نہیں ہو تم، ایک معمولی سی کوک ہو۔ عزت کے ہونٹ سکڑ گئے، وہ کچھ کہہ سکتی تھی مگر وہ چپ رہی۔ جاؤ، جا کر میرے لیے اچھا سا کھانا بناؤ۔ پلٹتے وقت وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے کچھ کہنا بھول گیا یا خود سے الجھ گیا ہو۔ اور ایک اور بات، تمہاری یہاں رہنے کی ٹائمنگ صبح 8 سے شام 6 بجے تک ہے۔ اگر اس سے پہلے یہاں سے نکلی تو تمہاری تنخواہ سے کٹوتی ہوگی، اور جب تک میری اجازت نہ ہو تم یہاں سے جا نہیں سکتی۔ اس نے آخری جملہ کچھ اس لہجے میں کہا جیسے وہ صرف ایک ملازمہ نہیں، کوئی قیدی ہو، یا پھر شاید وہ خود اپنی الجھنوں کا قیدی تھا۔
बगैर एक पल रुके वो मुड़ गया और वो नजरें झुकाए लब भेंचे अंदर ही अंदर कुछ कुचलती रह गई। दौरा पै गया सुराग साहब नूं, होर की होया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा जैसे अपने आप में उलझा हुआ था। इसके कदम तेज़, सांसें भारी और माथे पर गुस्से की शिकनें उभर रही थी। नीचे क्या कहने गया था और क्या कहकर वापस आया था? आहो तो बड़ा तड़फता आया सी। मैं काट देना कर्मा, मैं नहीं रखनी अद्धा दी। ते उन कहता इत्थों तू टाइम तो पहले गई तो तनख्वाह कट्टांगा, दौर फिटे मुँह तेरे थे। वो खुद नहीं जानता था इसका इरादा साफ था, इस लड़की को आज यहाँ से निकाल बाहर करना, क्योंकि इससे अपने घर में किसी औरत के वजूद की ज़रूरत नहीं थी। ना इसकी आवाज़, ना खुशबू, ना साया। लेकिन वो वहाँ क्या करने गया था? क्या इसे झाड़ने, धुतकारने, निकालने? अब कमरे में खामोशी थी, मगर उसके जहन में तो तूफान बरपा था। इसे गुस्सा था खुद पर। ये क्या हो गया मुझे? मैंने इसे निकाला क्यों नहीं? आईने में अपना अक्स देखा तो आंखों में अजीब सी शिकस्त छुपी थी। कुछ लम्हे यूं ही खुद से उलझता रहा, फिर जैसे खुद को संभालते हुए बड़बड़ाया, मैंने इसे आखिरी मौका दिया, बस अगर दोबारा कोई गलती की तो वो सीधा दरवाजे के बाहर होगी। तो हुण केड़ी गलती की थी? इसने जैसे अपनी कमज़ोरी पर पर्दा डालने की कोशिश की, मगर वो जानता था वो कमज़ोरी थी, और वो कमज़ोरी इज़्ज़त नामी वो सादा सी लड़की थी जिसकी मौजूदगी इसके असूलों, इसकी तन्हाई, इसकी नफ़रत से टकरा रही थी। लेकिन वो कबूल करने को तैयार नहीं था। इज़्ज़त ने इसके बताए गए तरीके से खाना बनाया था। दिल में तो दुख ज़रूर था, लेकिन चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वो जानती थी इस घर में वो सिर्फ़ एक काम करने वाली है, अपनी हैसियत और मकाम से आगाह थी। इसीलिए इसके कसे के तंज भी चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। इसने कहा था, ये खाने का जायका तुम्हारी महारत से नहीं, यहाँ की चीज़ों की वजह से अच्छा लगता है। बस इतनी बात काफ़ी थी इज़्ज़त को चुप करा देने के लिए। दिल तो बहुत बुरा हुआ था, मगर बोली कुछ नहीं। तू बना ला चीज़ां, तो फिर तेरे को भी है, तू बना ला। बस जैसे कहा गया वैसा ही किया। किचन में चुपचाप खाना तैयार किया और फिर इसे बाहर मेज़ पर सजा दिया। शाम के 6 बजने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। बाबा और मुलाजिम वापस नहीं आए थे और वो अभी तक नीचे नहीं आया था। इज़्ज़त ने एक नज़र बार की घड़ी पर डाली और फिर दिल ही दिल में सोचा, अच्छा अगर आ जाता तो शायद फिर कोई नई बात सुनने को मिलती। फजूल पागल इंसान, अल्लाह करे इसके गले का जायका ख़राब हो जाए, फिर एहसास हो इसे मेरे बनाए के हाथ के खाने की। खैर अगर गले का जायका ख़राब हो जाएगा तो एहसास कैसे होगा? सॉरी अल्लाह जी, किसी का गला मेरी बद्दुआ से ख़राब मत कीजिएगा। इस इंसान का क्या ही भरोसा, गला ख़राब होने का इल्ज़ाम भी मेरे मासूम खाने पर ना लगा दे। गल तो कुछ कुछ इदां दी है तो डंगर ज़माने दा। इसने दिल ही दिल में इसे कोसते बज़ाहिर चेहरे से चुपचाप ट्रे दुरुस्त की, गिलास ठीक किया। जाकर बताती हूँ कि खाना लग गया। वो खुद से बड़बड़ाती मेज़ के करीब से पलटी। अब तक तो इसे नीचे आ जाना चाहिए था, मैं क्यों जाऊँ इसे बुलाने? दिल में गुस्सा, थकन और थोड़ी सी अना भी बोल रही थी। मेरा टाइम तो वैसे भी ख़त्म हो गया, बस 5 मिनट और, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। खाए ना खाए मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी है, मैं तो सिर्फ अपने काम की पाबंद हूँ। और बर्तन सीधे करते हुए मुँह ही मुँह में कुछ कह रही थी। इज़्ज़त तो अब कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही है, मत भूल तो इस घर की मुलाजमा है। इसे खुद को याद दिलाना पड़ा, क्योंकि खुददारी हर बार मुँह उठा लेती थी। खैर भूलने वो देता भी कहाँ है, हिटलर कहीं का। इसका सांस ज़रा भारी हो गया। चलो बता ही आती हूँ कि खाना लग गया, वरना बाद में इसी बात पर ताने देगा और क्या पता तनख्वाह में से पैसे ही ना काट ले। दिल के बोझ को ज़ुबान से हल्का करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कदम तो थके हुए थे, मगर मजबूरी की जंजीर मजबूत थी। चलो जाग होया जे न जे को। इसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। मुकम्मल खामोशी, जैसे कमरा खाली हो। वो पलटने वाली थी, जाने दो क्या पड़ी है खुद से बार बार जलील होने की, इसने सोचा, लेकिन फिर नज़रें नीचे पड़े खाने की तरफ गई। खाना यूँ ही पड़ा रहा तो ख़राब हो जाएगा और इल्ज़ाम भी मुझ पर ही आएगा।
اسی سوچ میں الجھی وہ ہولے سے دروازے کا لاک گھمانے لگی۔ دروازہ چرچراتا ہوا ذرا سا کھلا تو کمرے سے سگریٹ کا مدھم کڑوا دھواں اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اندر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس ہلکی ہلکی روشنی بیڈ کے کنارے رکھے لائٹ لیمپ سے پھوٹ رہی تھی۔ عزت کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ 4 گھنٹے بعد دوبارہ اس کمرے میں آئی تھی، صرف اپنی ذمہ داری نبھانے، لیکن اب اسے محسوس ہوا کہ اسے دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن جانے سے پہلے اسے بتانا تو تھا ہی کہ وہ جا رہی ہے۔ آخر ہٹلر نے کہا جو تھا کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق آئے گی اور جائے گی۔ دروازے کے کنارے پر کھڑی وہ جھجکتے ہوئے بولی، سر، کھانا تیار ہے۔ آواز معمولی سی تھرائی ہوئی تھی، جیسے خوف اور لحاظ کے درمیان چھوڑ رہی ہو۔ پھر لمحے بعد آہستہ سے ایک اور جملہ کا، سر، میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ اب بھی دروازے پر کھڑی تھی، اندر آنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، نہ کوئی ہلچل، نہ جنبش، بس خاموشی، سگریٹ کا دھواں اور اندھیرے میں ڈوبا زوراک سا ران۔ عزت کا دل بے چینی سے سکڑنے لگا۔ کیا وہ سو رہے یا جان بوجھ کر نظر انداز کرا؟ تو لعنت پہ جو بھی کردا پہ تو جا لے جا بی بی کار اپنے۔ اس کے اندر سوالات کا شور تھا مگر لب خاموش۔ وہ پلٹنے لگی جب اچانک اسے احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا تو کمرے میں گرم گرم سانسوں کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی معمولی سانسیں نہیں تھی، ایک عجیب سی شدت اور بے چینی ان میں تھی۔ سر، آپ ٹھیک ہے؟ بے اختیار اس نے پوچھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آر یو اوکے؟ اس نے دوبارہ انگلش میں پوچھا، مگر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ دروازہ دھیرے سے کھولتے ہوئے اس کی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں ایک بھاری جسم لیٹا تھا، اور کمرے کے مدھم روشنی میں وہ وجود اور بھی نمایاں لگ رہا تھا۔ اس نے واپس کمرے میں آتے ہوئے سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر لائٹ آن کی تھی اور پھر بیڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی، جیسے وقت تھم گیا۔ زوراک زعفران کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سانسیں بے ترتیب اور تیز تھی، پسینے کی نمی اس کی پیشانی سے ڈھلک کر گالوں پر آ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں نہیں، کسی گہری تکلیف میں۔ سر، آپ سن رہے ہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عزت کی نظریں پریشانی سے اس کے چہرے پر جمی تھی۔ دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی، پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، جیسے کوئی راہ فرار ڈھونڈ رہی ہو، مگر پھر ایک بے بس سانس لیتے ہوئے واپس پلٹی۔ یا اللہ، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ بالکل ٹھیک تھے، یوں اچانک سے انہیں کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور دائیں ہاتھ میں موجود موبائل نکالا اور اپنے بابا کو کال کرنے لگی۔ بابا فون اٹھا لیں پلیز۔ وہ بار بار کال ملانے لگی، لیکن ہر بار خاموشی۔ کال جاری تھی مگر کوئی جواب نہیں۔ یا اللہ، کیا کروں؟ کس کو فون کروں؟ عارف بھائی کا نمبر وہ لے ہی نہیں سکی تھی، ورنہ ابھی ان سے رابطہ کر لیتی۔ اب وہ اس گھر میں اکیلی تھی اور ایک بیمار شخص اس کے سامنے بے سدھ پڑا تھا۔ یا اللہ، میں اس طرح انہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے، اگر میں چلی گئی تو پیچھے انہیں کچھ ہو گیا تو؟ فون کو بار بار کان سے لگاتی وہ بڑبڑا رہی تھی، مگر دوسری طرف سے خاموشی برقرار تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی سے اتر آیا۔ بابا پلیز، ایک بار بس فون اٹھا لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سر کی حالت بہت خراب ہے، انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس کی آواز رند گئی۔ یا اللہ، ابھی تو بالکل ٹھیک تھے، اتنا ڈانٹ رہے تھے مجھے کمرے میں آتے، انہیں کیا ہو گیا؟ فون ہاتھ میں لیے واپس دروازے پر آ کر کھڑی ہوگی۔ اندر ایک شخص تکلیف میں تھا اور وہ بے بس، نہ اسے مدد کے لیے کوئی ملازم ملا، نہ گھر کا کوئی فرد، نہ ہی فون کا کوئی جواب۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا لاک پھر سے پکڑا اور آہستہ سے اندر قدم رکھا۔ اللہ خیر کرے، کوئی لینڈ لائن بھی نہیں ہے اس گھر میں، نہ ہی کسی ڈاکٹر کا نمبر ملتا ہے۔ وہ پریشانی سے ارد گرد دیکھتی ہوئی زوراک کے قریب آ چکی تھی۔ سر پلیز آنکھیں کھولیں، مجھے لگتا ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی، چہرے پر چھائی سرخی پسینے سے تر ہوتے بال اور بدن کی تپش نے اس کا دل اور بھی گھبرا دیا۔ سر پلیز میری بات سنیے،
آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے آہستہ سے ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر دوبارہ حرارت محسوس کی۔ اف، اتنا تیز بخار! دل تو کیا وہ بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔ تبھی اگلے لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا گیا۔ آہ! وہ چونکی، مگر وہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ سوراخ نے جیسے ساری طاقت جمع کر کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اگلے پل وہ خود کو بیڈ پر گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس پر سایہ فگن تھا، سانسوں کی گرمی، آنکھوں کی لالی اور چہرے پر طوفانی کیفیت نے عزت کو سانس لینا مشکل کر دیا تھا۔ نہ تیری ہمدردیاں تینوں مہنگیاں پڑنیاں۔ وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، جیسے بخار نے ہوش چھین کر اس کی گرفت صرف جسمانی رد عمل تک محدود کر دی ہو۔ سر پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا گئی تھی، لیکن سوراخ جیسے اسے سن نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں، اس کی گرفت، سب کچھ بے قابو لگ رہا تھا۔ لیکن تبھی اچانک دروازہ کھلا۔ دھڑ سے آواز ہوئی۔ وہ چونک کر پیچھے دیکھنے لگی اور جیسے دروازے کے قریب کھڑے عارف پر نظر پڑی، اس کا دل حلق میں آ گیا۔ ہیلو! وہ دروازے میں کھڑا سب دیکھ چکا تھا۔ عزت تو ساکت رہ گئی۔ شرمندگی، گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ نے اس کا دماغ بند کر دیا، جبکہ عارف بھی حیرت زدہ تھا، بلکہ پھر اچانک سنبھل کر بولا، سوری سر، آئی ایم سوری ٹو ڈسٹرب یو۔ وہ فوراً دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے عزت کی سانسیں تھمی تھی۔ وہ صرف ایک پل میں سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا۔ یقیناً تنہائی میں اس کے باس کا دل بہلانے والی کوئی نیچ لڑکی۔ وہ کانپتی سانسوں کے ساتھ اب بھی بیڈ پر خود کو اسے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جو اسے گھورے جا رہا تھا، جبکہ غصے اور دکھ سے عزت کا وجود کانپنے لگا، خوف سے عزت کا وجود کانپنے لگا تھا۔ تو ہمدردی کر لا، ہمدردی کر دی، بیچاری نو مہنگی پی گئی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسا لگا آج کی قسط؟ رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ لیٹس سی اب آگے کیا ہوتا ہے، وہ اب کل پتہ لگے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ایسا ہے کہ ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو کریں گے اینڈ۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیے کمنٹ سیشن وال۔ صبا نصر اللہ، آؤٹ اسٹینڈنگ ایپیسوڈ، اوئے ہوئے عروسہ اوئے ہوئے عروسہ اور کھلا زوراک، عروسہ پہ کھلا زوراک کا سچ۔ عروسہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ انسان کی بچی ہوئے گی تو پیچھے ہٹ جائے گی۔ OMG آئی واز ٹوٹلی شاکڈ۔ زوراک نے کہا، ایک رات کے لیے دے دو، بس یہ کر سکتے ہیں؟ اف، مرنے کا مقام ہے ایک باپ کے لیے، اور سفیان کے گھٹیا اتنا کہ سننے کے باوجود بیٹی کو سمجھا نہیں رہا۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ اف ڈریگن، زوراک 2 پیناڈول کھا لی، جبکہ تمہیں عزت کی خوبصورت سونگ ہی کافی تھا سر درد دور کرنے کے لیے۔ اوہی تے وہ تو سونگ بھی کیسا سی۔ ہائے نیکسٹ یہ نہ ہو کہ جا کر بیچاری عزت نے جو محنت کیا، کھانا بنایا، تباہ کر دے۔ ہائے اتنے مزے کا کھانا گرا نہ دے، سوٹے تو صحیح۔ ہائے میں آج پھر گیس لگاؤں گی۔ لگائیں جی، لگائیں، ضرور لگائیں، آپ کا رائٹ ہے۔ اب لگتا ہے یہ عروسہ سے جان چھڑانے کے لیے عزت سے کانٹریکٹ میرج کرے گا۔ لیٹس یہ گیس چلتا ہے کہ نہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا گیس یہ ہے کہ گنڈے زوراک سے رابطہ کر لیں گے اور بیگ سب پھنس جائیں گے، اور زوراک کانٹریکٹ میرج شرط رکھے گا اور بیگ آگے گھٹیا باپ بن جائے گا۔ لیٹس سی گیس چلتے ہیں کہ نہیں۔ یہ تو آپ کو وقت بتائے گا، لیکن جو بھی ہوگا ایک آدھ دن میں ہو جائے گا۔ ابھی تو عزت پہ اس کی ہمدردیاں بھاری پڑنے والی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ صبا نصر اللہ، آپ کے اتنے لمبے اور اتنے اچھے کمنٹ کے لیے۔ اقرا حامد، زبردست، تھینک یو اقرا۔ انیس بانو، وعلیکم السلام، آپ کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک ہو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، آمین ثم آمین، تھینک یو ویری مچ۔ خیر بانو، انیس بانو، خیر مبارک۔ آئی ایم ہیومن، ہمارے ہاں بھی چپیڑ مار کے سمجھایا جاتا ہے، کچھ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ تھینک یو، آئی ایم ہیومن۔ ہدا شفیق، خیر مبارک، تھینک یو ہدا۔
فلزا اسلام، کیا آپ سعودیہ میں رہتی ہیں؟ نہیں ڈیئر، ہاں آج کل ادھر ہی رہتی ہوں، پرمننٹلی ادھر نہیں ہوں، وزٹ پہ آئی ہوئی ہوں۔ تھینک یو فلزا۔ سائم وحید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ خیر مبارک، تھینک یو سائم وحید۔ لومینا پرنسس، ہیلو یور ناول از انٹرسٹنگ بٹ کافی آپ ڈیپلی ایکسپلین کر رہی ہیں، آئی تھنک آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ لکھنا چاہیے، اور پلیز ہیرو ہیروئن کے سین تو آپ لکھ ہی نہیں رہی، اٹس اونلی سجیشن، اور آپ کا 1-2 سین میں ہی ایپیسوڈ فنشڈ۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ رائٹر کو زیادہ پتہ ہے کہ اس نے کیسے لکھنا ہے، تو پھر یہ چیز رائٹر پہ چھوڑ دیں، اور باقی میری بات سنیں، جب تک سٹوری کلیئر نہیں ہوگی تب تک ہیرو ہیروئن کے سین کیسے آئیں گے؟ اکیلے اگر ہیرو ہیروئن کے سین آ گئے تو پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ جی بس ہیرو ہیروئن کے سین کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے، اور وہ نہیں کر رہے، سٹوری کوئی ہے ہی نہیں، سٹوری کے سیکوینس نہیں ہے۔ کچھ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جسٹ رومانس لکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو یہ ہم رائٹر پہ ہی چھوڑتے ہیں کہ اس نے سٹوری کو کیسے لے کے جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے، اور کس طرح سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایپیسوڈ 1-2 سین میں اینڈ ہو رہی ہے، تو وہ میں جسٹ آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جو 6,500 کی جو ایپیسوڈ ہوتی ہے نا، وہ 2-3 سین میں ختم نہیں ہوتی۔ تو باقی میں تو اب آپ لوگوں کو کہہ کے تھک چکی ہوں، جواب دے دے کے کہ 2 ناول ایک ساتھ لے کے چلنا صحیح نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ یا پھر ٹھیک ہے اگر لانگ ایپیسوڈ چاہیے، میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بولا تھا گھنٹے کی ایپیسوڈ دوں گی، 1 دن بعد 2 دن بعد جب اتنی ایپیسوڈ لکھی جائے گی۔ اب آپ لوگ مجھے بتا دیں ڈیلی اتنی ایپیسوڈ چاہیے یا گھنٹے کی ایپیسوڈ 1 دن چھوڑ کے چاہیے، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تھینک یو لومینا پرنسس۔ سمرینا خان زبردست، تھینک یو سمرینا۔ میاں وقار زبردست، تھینک یو میاں وقار۔ راجپوت فیملی نائس ایپیسوڈ، سپر ہٹر، میری طرف سے عید مبارک ہو آپ کو، تھینک یو ویری مچ، خیر مبارک راجپوت فیملی، آپ سب کو بھی میری طرف سے بہت 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 عید مبارک۔ اب تو آج تو آپ کی بھی عید ہے۔ شرجیل احمد، میں آئی ایم نیو ریڈر ان یور یوٹیوب پیج اونلی فار دس ناول، سپرب ایپیسوڈ تھیس فائنلی، یہ دونوں کی سٹوری ٹریک پر آ رہی ہے، تھینک یو ویری مچ شرجیل احمد۔ ہاں جی، میں نے پہلے آپ کو اپنے چینل کے اوپر نہیں دیکھا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہ ناول ریڈ کر رہے ہیں جی۔ باقی ابھی سٹوری ٹریک پہ آ رہی ہے، اب آگے زیادہ سینس ہیرو ہیروئن کے ہی ہوں گے، تھینک یو ویری مچ شرجیل احمد۔ عبداللہ، ہمارے ماں باپ اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہ پاک سب کو بلائے، تھینک یو عبداللہ۔ ناصرہ پروین، ایکسلنٹ، سپر، تھینک یو ویری مچ ناصرہ پروین، اب ان کا بھی اس ناول پہ ایک ڈیلی کمنٹ ہوتا ہے۔ سمیرہ ارشد، آپ کو بھی عید مبارک ہو ڈیئر ریچ، تھینک یو ویری مچ، خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک، تھینک یو سمیرہ۔ HQ5W نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو۔ محمد اویس، نائس، تھینک یو محمد اویس، محمد اویس نائس، تھینک یو محمد اویس، محمد اویس نائس ناول، تھینک یو محمد اویس۔ سحر اشرف، سیم ٹو یو، تھینک یو ویری مچ سحر۔ ابو بکر شوال، سیم ٹو یو، تھینک یو ویری مچ ابو بکر شوال۔ حماد شاہ، آمین، آپ کو بھی عید مبارک، خیر مبارک، تھینک یو حماد شاہ۔ الطاف احمد، سیم ٹو یو ڈیئر، تھینک یو ویری مچ۔ یہ الطاف احمد تو میرا خیال پہلے ادھر ڈیلی کمنٹ ہوتا تھا ان کا، اب ان کا کوئی کمنٹ نہیں ہوتا، یہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اب کمنٹ ہی نہیں کرتی، تھینک یو الطاف احمد۔ آمنہ، میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اسپیشل ہماری رائٹر کو، تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آپ کی رائٹر تک بھی آپ کا پیغام چلا جائے گا، تھینک یو آمنہ۔ بشریٰ اعظم، وعلیکم السلام، زبردست ایپیسوڈ سسٹر ریچ، ویری نائس، تھینک یو ویری مچ بشریٰ۔ محمد عبداللہ، آپ بھی ماشاء اللہ، یور وائس آسم، تھینک یو ویری مچ محمد عبداللہ۔ افشا، مزہ آ گیا، عزت کو بات ہی کچھ اور ہے، زوراق عزت کیسے ملیں گے؟ آپ دونوں کی ملاقات کا بہت انتظار ہے، آپ نے عید پہ مزے کا تحفہ دیا ہے، زوراق کی بات کر رہی ہوں میں اور آپ کو عید مبارک، اور میں آپ کی انڈین بہت بڑی فین ہوں، آپ اور ریچ شاہ، ریلی ریلی آئی لو یو، تھینک یو ویری مچ ڈیئر افشا، تھینک یو ویری مچ اتنے پیار کے لیے آپ کے، اور جی آپ لوگوں کے لیے زوراق واقعی تحفہ ہی تھا، تو تھینک یو اگین افشا۔
माही खान खाना बहुत मज़े का था। हाय खाना वाकई बड़ा मज़ेदार सी। हाय 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 ना याद करो फिर भुख लग जानी। थैंक यू माही खान। अबू बकर शवाल नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। फ़रा कद्दीर और कितनी एपिसोड है इस नावल में, आप प्लीज़ कंप्लीट नावल शेयर किया करें। जी फ़रा कंप्लीट भी होते हैं बीच में, बाकी अभी इसके एपिसोड डिसाइड नहीं है, डिपेंड करता है जितनी आएंगी स्टोरी के अकॉर्डिंगली। थैंक यू फ़रा। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। नावल लवर वालेकुम अस्सलाम। कैन यू प्लीज़ रीड तुम जो आए ज़िंदगी में बशगुफ्ता कबर। जी मैं ट्राई करूँगी, अगर राइटर की परमिशन मिली तो ज़रूर। थैंक यू नावल लवर्स। ऐसे राइट्स ने दिल भेजे हैं सब। आपका वो लंबे वाला कमेंट जो आपने ग्रुप में रिव्यू दिया था वो इधर फिर शो नहीं हुआ मुझे। बुशरा आज़म बेहतरीन ज़बरदस्त हमेशा की तरह, थैंक यू वेरी मच बुशरा। साकिब बट टू मच अमेजिंग यार, जल्दी जल्दी नेक्स्ट आए यही रहता है माइंड में। थैंक यू वेरी मच साकिब बट फॉर योर वेट। सिद्रा अहमद नाइस एपिसोड, थैंक यू सिद्रा। सैयद अहमद, इनके कमेंट भी अच्छे होते हैं। नाइस एपिसोड। इज़्ज़त तो बड़ी टैलेंटेड है, पाकिस्तानी खानों के साथ इटालियन चाइनीज़ भी सब बना लिया और ज़राक साहब को पसंद भी आ गया। माँ सद के चली जाए। अब वो लोग मैंने बोला अब वो लग चुकी है काम पर और अब देखते हैं कि मुलाकात कैसे होगी ज़राक और इज़्ज़त की। वैसे मुझे लगा था कि आज मुलाकात हो जाएगी ज़राक और इज़्ज़त की, इस मुलाकात का बहुत इंतज़ार है। बस अगली एपिसोड में करवा दी मुलाकात, आपको ज़रा इंतज़ार नहीं कराया और आज देखा फिर कैसी मुलाकात हुई। आज जितने सारा एपिसोड जो मुलाकात ही हुई ने। और ज़राक साहब को भी कहीं ना कहीं इज़्ज़त पसंद आ गई है, बस मानने को तैयार नहीं है। खैर अब तो बस मुलाकात का इंतज़ार है। आए हाय एक मुलाकात हो रही है। थैंक यू वेरी मच सैयद अहमद। अफशा 111 अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू वेरी मच अफशा। तुरबीना तौफीक बहुत अच्छी एपी है, हीरो जिन और हीरोइन परी। ये तो आपने बात सोलाने सच गई, थैंक यू वेरी मच तुरबीना। साइमा शब्बीर ज़बरदस्त, थैंक यू साइमा। नासरा परवीन सुपर फैंटास्टिक, थैंक यू नासरा। सुबहान मलिक नाइस, थैंक यू सुबहान मलिक। बुशरा आज़म आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखिएगा सिस्टर। ज़रूर बुशरा, थैंक यू वेरी मच, आप भी दुआ में याद रखें। अननोन ने दिल भेजे हैं, थैंक यू अननोन। लाविश सलोन कमाल, थैंक यू वेरी मच लाविश सलोन। चौधरी जट ईद मुबारक, सो स्वीट एंड ब्यूटीफुल अरीज आप भी, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। चौधरी जट स्वीट एंड लिटिल एपिसोड बहुत बहुत अच्छा था एपिसोड, बहुत बहुत मज़ा आया, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। वेलकम डियर चौधरी जट। सलमान कमर ने दिल भेजे हैं, थैंक यू सलमान कमर। हम्माद शाह आमीन, आपको भी हज मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच हम्माद शाह। आयशा शेख 5 मिनट और दे सकती हो आप, 30 से 35 मिनट तक। 30 मिनट की तो ऑलरेडी होती है डियर, बाकी 35 मिनट की आपके राइटर से मैंने बोला है, रिक्वेस्ट की है। अगर रिक्वेस्ट नहीं की मैंने उसको बोला है, रिक्वेस्ट नहीं की मैंने उसको बोला है, अगर तो वो उससे लिखा गया तो इंशाल्लाह जितनी लिखी होती है वो उतनी दे देती है। थैंक यू वेरी मच आयशा शेख। सुमेरा अरशद वेरी नाइस, थैंक यू सुमेरा। सुमेरा अरशद सो नाइस एपी, थैंक यू वेरी मच सुमेरा जी। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगी आज की किस्त बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम न्यू नावल के साथ, हाँ न्यू एपिसोड के साथ। और कैसी गुजरी ईद, कितनी की दिहाड़ियाँ लग गई हैं बताया ही नहीं आपने मुझे। और मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी दिहाड़ी लग गई है। बस हमारी ईद ऐसी गुजरी है कि कुछ सो के कुछ खा के कुछ भांडे धो के, तो बस इस तरह की ईद गुजरी है यहाँ पे। बाकी आप लोगों की कैसी गुजरी बताइएगा ज़रूर। बस पिछली ईद बड़ी मिस कर रहे हैं यहाँ पे ना, उधर जैसे सब जमा हुए थे, सब इकट्ठे थे, तो बताया होगा मैंने दावत शावतों का सिलसिला चल रहा था, तो वो चीज़ अब इधर नहीं है। तो इधर भी वैसे शुक्र अल्लाह पाक का, हमारी फैमिली तो सारी है, लेकिन बस बच्चे वहाँ पे हैं पाकिस्तान में, तो बस फिर वो थोड़ा सा हो रहा है। और फिर कुछ ये सेकंड ईद है हमारी जो बच्चों के बगैर गुजरी है, दावत शावतों के बगैर गुजरी है, इधर उधर जाने के बगैर, तो वो बस इस चीज़ का फ़ील होता है। बाकी अच्छी गुजर गई।
تو آپ لوگوں کی کیسی گزری بتائیے گا ضرور، کتنے کی دیہڑی لگی ہے وہ بھی بتائیے گا۔ تو ابھی میں چلتی ہوں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری طرف سے ونس اگین عید مبارک آپ سب کو۔ اللہ حافظ۔